اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے. who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے. یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں, پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں, اب نکال لیں. ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے, اور اللہ نکالتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا, پہلے میں نے نکالا اب نکالا, اب تیسری بار پھر آ گئے. کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے, 10 بار تمہیں سمجھا دیا, بار بار تم جو ہے وہی مسٹیک کرتے ہو. تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے. المحیط, دی encompasser, who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے, وہ encompass کرتا ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگیں, کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں. صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا, ادروائز مدد نہیں مانگنی. تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں, چھوٹی سی چیز ہے, آپ اللہ سے مدد مانگے, اللہ تعالیٰ نکال دے. اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے, کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو, کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے, کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے. بیکاز اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. تو اللہ سے مانگیں. سچ از اللہ, then how are you deluded away from the truth. یہ ہے سورہ نام کی ورس 95. یہ ہے اللہ, تو کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ساری باتیں تمہیں پتہ ہیں, تو کیا اللہ کو اگنور کرنا چاہیے؟ کیا اللہ میٹر نہیں کرتا زندگی میں؟ کیا اللہ کے حدود میٹر نہیں کرتے؟ تو اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے, اس حدیث پہ عمل کریں. یہی آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم ٹائم نکالیں, اپنا ٹائم ٹیبل کچھ ایسا ڈیزائن کریں کہ پرائیورٹی اللہ ہے, اور جس کی پرائیورٹی اللہ ہے وہ ٹائم نکال لے گا. بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں میں ادھر تھا, شاپنگ کر رہا تھا, یا ٹریفک میں تھا, یا راستے میں تھا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ چاہے راستے میں ہو, چاہے گاڑی چلا رہے ہو, چاہے شاپنگ کر رہے ہوں, وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. وہ ایمپوریم بھی گئے ہوں, مسجد چلے جاتے ہیں. وہ راستے میں کہیں مسجد, ان کو پتہ ہوتا ہے مسجد کہاں ہے. جن کی پرائیورٹی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد کہاں ہے. وہ روٹ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں مسجد ہے, یہاں مسجد ہے, تو چلو اگر میں گھر نہیں بھی پہنچتا تو راستے میں, میں مردوں کی بات کر رہا ہوں, مسجد میں نماز پڑھ لیں گے. سو سچ از اللہ, دین ہاؤ آر یو ڈیلیوٹیڈ اوے فرام دا ٹروتھ. اور پھر یہ لاسٹ بات, سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس 63. ہو از اٹ دیٹ سینڈز ڈاؤن واٹر فرام دا کلاؤڈس دین گیوز لائف ٹو دی ارتھ ود اٹ آفٹر اٹس ڈیتھ. سے آل پریز از ڈیو ٹو اللہ, Nay, most of them do not understand. کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے آفٹر اٹس ڈیتھ؟ کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین بنجر تھی اور بعد میں سبز ہو گئی, وہاں پر پودا اگایا, وہاں پر گرینری ہو گئی؟ یہ سب اللہ کے کرنے ہیں. اسی لیے all praise is due to اللہ. لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ انہی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے, آبزرویشن ہی نہیں ہے, آنکھیں ہی نہیں کبھی کھولیں. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں سائنس نے یہ کہا, سائنس نے وہ کہا. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں میری زندگی میں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے زیادہ ان کی سوچ آگے جاتی نہیں. بڑے پرسپیکٹیو کو کبھی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پین کیوں نیسیسری ہے, زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چیزیں الاؤ کی ہوئی ہیں. یہ چیزیں علم سے کلیئر ہوتی ہیں, لیکن علم ہم نے حاصل نہیں کرنا, قرآن ہم نے نہیں پڑھنا, اور بیٹھ کے ہم نے جو ہے یہی سوچتے رہنا ہے کہ بس زندگی ایسے کیوں جا رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو ان پلگ کریں, ہم ان چیزوں سے نکلیں, ان ڈیوائسز سے نکلیں,
تھوڑا ٹائم نکالیں, فارغ کریں اپنے آپ کو, آہستہ آہستہ فراغت لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. مسجد جایا کریں, وہاں بیٹھا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے کام نپٹا دے گا. گھریلو معاملہ ہے, گھریلو پریشانی ہے, میاں بیوی کا جھگڑا ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے نا کہ جب میری وائف سے کوئی تکرار ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرے تقوی میں کمی آئی ہے, میں سمجھ جاتا ہوں اللہ سے میرا تعلق خراب ہو رہا ہے. اوکے, یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ اس سورس کی طرف جاؤ تاکہ تمہاری زندگی سیٹ ہو. اللہ تعالیٰ سیٹ کرنے والی ذات ہے, اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہ اللہ ایگوئسٹک ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نہ آپ کو یہ پنشمنٹس دیتے, نہ آپ کی لائف میں مشکلات آتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایگو ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ کہ یہ ٹیچر ایسے کیوں کرتا ہے, یہ ماں باپ میرے ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں, میری ڈیوائسز لے لیتے ہیں, اور ماں باپ جو ہے میرے پہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. کیوں؟ صاف ظاہر ہے کیوں, آپ کی بہتری کے لیے. سے اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ وفادار بنا دیں اور ہم فراغت نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ زندگی میں میٹر کرتی ہے. آل تھنگس اسٹارٹ فرام ہیئر. اگر اللہ کو ترجیح دیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. باقی سیکنڈری چیزیں ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, جو چیزیں زندگی میں میٹر کرتی ہیں. بٹ اسٹارٹ فرام ہیئر. آپ کا ایک ٹاسک ہے, اب اللہ کے ناموں کو سرچ کریں, اللہ کے ناموں کو پڑھیں. کچھ نام باقاعدہ پیسٹ کر کے اپنے روم میں لگائیں تاکہ آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ اللہ ہے. اور قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں. اور سب سے بڑی بات, فراغت نکالیں, اپنا اسکرین ٹائم کم کریں, اپنی پرائیورٹی اللہ کو رکھیں, باقی چیزوں کو سیکنڈری رکھیں. چاہے آپ کو نقصان بھی بیئر کرنا پڑے, چاہے لوگ آپ کو چھوڑ دیں, آپ کی کمپنی آپ کو زچ کرے, آپ کی کمپنی آپ کو ٹونٹ کرے کہ یہ دیکھو مولوی ہو گیا, یہ دیکھو بہت بڑی مولون ہو گئی, نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے, نمازیں پڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ, یا آپ کو آپ کا پاسٹ یاد دلائے کہ پہلے تو تم ایسے کرتے تھے اب اچانک ایسے ہو گئے ہو. تو اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. یہ ہم نے اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے. جب دین کی طرف آئے, جب وہ ششکے چھوڑ دیے جو پہلے کیا کرتے تھے, تو لوگ دور ہوئے ایک دم سے. لوگ نے کہا یہ تو بورنگ ہو گیا, پہلے تو یہ بہت فنی ہوتے تھے. لیکن دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں آپ فن چھوڑ دیں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. فن سے مراد ہے ان کے نزدیک جو فن تھا, ان کے نزدیک فن یہ تھا کہ کیفے میں بیٹھ کے شیشہ پئیں اور لڑکیوں کی باتیں کریں, گیجٹس کی باتیں کریں, اور کیفے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ملک کو گالیاں دیں, عمران خان کو گالیاں دیں, اپنا ایکشن زیرو ہو, ہر بندے کو گالیاں نکالتے رہیں. یہ فن تھا ان کے نزدیک. جب یہ فن چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا بورنگ ہو گئے. لیکن وہی لوگ آج عزت کرتے ہیں الحمدللہ. وہی لوگ جب بھی کوئی دینی بات ہو, جب بھی کوئی ڈسکشن ہو, اب وہی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ سب کی بھی بات کر رہا ہوں, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ عزت دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے مت گھبرائیں, اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر ٹوڈے.